توہین رسالت ایک ایسا روح فرسا تصور ہے جسے ایک ادنا سے ادنا اور گناہگار سے گناہگار مسلمان ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط وابستگی اور ان کی ایک ایک ادا پر سو جاں سے قرباں ہونا ہی تو ایک مسلمان کے لیے نجات و فلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کا یہ اٹوٹ رشتہ اسلام کے روز اول سے قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کرۂ خاک پر کلمہ توحید کا ایک بھی اقراری موجود رہے گا، جبکہ عشق رسالت ایک ایسا لافانی جذبہ ہے جو قیاس و گماں اور وہم سے ماورا ہے اور جسے محبت اور عقیدت کے کسی بھی مصنوعی پیمانے پر ماپا نہیں جا سکتا۔ یقیناً اس جذبے کا تقاضا جب سامنے آتا ہے تو ہر مسلمان با محمد ہوشیار کی لکیر کھینچ کر وہیں ڈٹ جاتا ہے، اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں بھی اور زوال کی پستی میں بھی کٹ مر کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کو سچا کر دکھایا اور جان کی بازی لگا کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، جبکہ یہ تو حقیقت ہے کہ ایمان اور کلمہ توحید اپنے اقراری کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کچھ بھی کہے، اسے دربار رسالت کے حریم تقدس پر ہر حال میں پہرا دینا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہی ایمان کی اصل روح ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمان کے جذبہ عشق رسالت سے دین اسلام کے معاندین اور مخالفین بھی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں منہ کی کھاتے ہیں تو گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف دشنام بنا لیتے ہیں۔ یقیناً اس سے ان کا ایک مقصد تو موقع بموقع مسلمانوں کے ایمان کا لیول ٹٹولنا ہوتا ہے۔ وہ ہر کچھ عرصے بعد توہین کو شعار کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا رشتہ کس درجے کا رہ گیا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ توہین کا مسلسل ارتکاب کر کے مسلمانوں کے اپنے نبی کے ساتھ جذباتی اور ایمانی لگاؤ کو کمزور کر دیا جائے۔ اسی طرح ان کا ایک مقصد مسلمانوں کو جذباتی اور ذہنی طور پر اذیت سے دوچار کر کے اپنی شیطانی جبلت کو تسکین پہنچانا بھی ہوتا ہے، جبکہ اس وقت دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر جاری بدترین گستاخانہ پوسٹنگ سے ہر کلمہ گو کے جذبات گھائل ہیں، روح زخمی ہے اور قلب و جگر چھلنی ہے۔ اگرچہ یہ شیطان کی ضروریت کی بھول ہے کہ مسلمان جیتے جی یہ سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے۔ یہی بات اپنے فیصلے اور ریمارکس میں مرد مومن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فسادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے ایمان افروز ریمارکس سے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد پر ہی بنا ہے اور اسلام سے ہی اس کی بقا وابستہ ہے۔ یقیناً ہر پاکستانی کو فخر ہے کہ اس ملک کی نسبت تاریخ کی اس پہلی اسلامی ریاست سے ہے جس کی تشکیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، جبکہ سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ خطہ پاک ہے جہاں سے میر عرب کو اس وقت بھی ٹھنڈی ہوا آتی رہی جب یہ صنم کدہ اور کفر و شرک کی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج جب اس ملک میں میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 18 کروڑ کی تعداد میں سانس لے رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ اس ملک کی فضا توہین کے تعفن سے آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً افسوسناک بات ہے کہ اس گناؤنے عمل کو خاموشی سے فروغ پاتا دیکھ کر ہم اس خطہ پاک سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر زہر آلود ہوائیں بیچ رہے ہیں۔ پس ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بارگاہ اقدس سے رشتے کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی رشتہ تو ہے جو ہماری اوقات اور ہماری قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے، جبکہ آج یہی امتحان درپیش ہے اپنی قیمت، اوقات، اصلیت، حیثیت اور حقیقت معلوم کرنے کا امتحان ہے۔ یقیناً پوری ملت اسلامیہ مرد مومن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ایمانی جرت کو سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ایمان افروز اور تاریخی ریمارکس دے کر کہ اتنی گستاخی کے بعد ہم ابھی تک زندہ کیوں ہیں،
اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے مجھے اپنے ماں باپ، جان اور عہدے کی بھی قربانی دینا پڑی تو دے دوں گا۔ اس امتحان میں سرخرو ہونے کا راستہ دکھا دیا ہے، اور انہوں نے جن جن اقدامات کا اندیا دیا ہے، اس باب میں یہ تمام اقدامات ہر مسلمان کے دل کی آواز ہیں، کیونکہ اسلامیان عالم پہلے سے مغربی ملکوں میں توہین کے واقعات پر شکستہ دل ہیں، اور آج حکومت کی مجرمانہ غفلت، بے حسی اور خاموشی کے باعث اسلامیان پاکستان کو ان کے اپنے گھر کے اندر ہی اس اذیتناک مرحلے کا سامنا ہے۔ پس اگر حکومت اس انتہائی ناروا اور ناگوار سلسلے کو روکنے کے لیے آپریشن رد الشیطان شروع کرنے میں کسی مصلحت کے شکار ہے، تو پوری قوم جسٹس صدیقی کے اس عزم کی بھرپور حمایت اور پشت پناہی کرتی ہے کہ پھر نہ رہے پی ٹی اے اور نہ ہی رہے سوشل میڈیا۔ وصال اردو، حق کا راہی